بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں خاتم النبیین، فخر کائنات، محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہماری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے وابستہ فرمائی۔ جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم کسی اور امت میں سے بھی ہو سکتے تھے، ہم غیر مسلم بھی ہو سکتے تھے، ہم یہودی بھی ہو سکتے تھے، ہم نصرانی بھی ہو سکتے تھے، ہم مجوسی بھی ہو سکتے تھے، ہم عیسائی بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے، کروڑہا شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا بھی بنایا، اور اپنی حیثیت و بساط کے مطابق کسی بھی اعتبار سے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے ہمیں جوڑا۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں اور خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہر کلمہ گو کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ محبت کے درجات ہیں۔ اس مختصر گفتگو میں اتنا وقت نہیں کہ محبت کے درجات و کیفیات کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ کے ولی کی محبت کسی اور درجے کی ہوا کرتی ہے، شہید کی محبت کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، صدیقین کی محبت کی کچھ اور کیفیات ہوتی ہیں، اور ایک زاہد کی کیفیت محبت کے حوالے سے کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور ایک عام آدمی کی، عام مومنین کی جو محبت ہے ان کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کیفیات جدا جدا ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان ہو اور اس کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ یہ ناممکن بات ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات نہیں، آقا علیہ السلام کی ذات تو بہت اونچی ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ ذات ہے، بہت اونچی ذات ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے عزت، عظمت، شرف میں، اگر کوئی بلند مقام رکھتا ہے، اونچا مقام رکھتا ہے، کوئی شان رکھتا ہے، کوئی معزز شخصیت ہے اور مقدس ہستی ہے، مبارک اور مطہر ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آئیے اس مختصر گفتگو میں آج میں آپ کو مسجد نبوی میں ایسے نوجوان کی دعا کا ذکر کرتا ہوں جو اس نے اللہ رب العالمین سے مسجد نبوی میں دعا مانگی۔ مسجد نبوی میں وہ نوجوان مجھ سے چند قدم آگے تھا، اور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی مؤمنین ہیں، مومنات ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو مدینہ شریف کی باادب مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور بنفس نفیس وہاں پہنچ کر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہاں سے بھی صلاۃ و سلام کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ نوجوان مجھ سے کچھ قدم آگے تھا، اس کی زبان پہ جو الفاظ جاری تھے، دعائیہ کلمات تھے، وہ سن کر میں حیران رہ گیا، میری عقل دنگ رہ گئی، اور مجھ پہ سکتہ سا طاری ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید کہ یہ اس نوجوان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، ویسے ہی میرے کان بول رہے ہیں، یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یا مجھے کچھ گمان محسوس ہونے لگا ہے۔ تو جب میں نے ایک سے دوسری مرتبہ اور دوسری سے تیسری مرتبہ اس کی زبان پر یہ کلمات طیبات دیکھے اور یہ دعائیہ کلمات جب میں نے اس سے سنے، تو مجھے اور بھی اشتیاق ہوا۔ میں نے اپنے قدموں کو تیز کر لیا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں ازدحام اور بہت زیادہ رش اور اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو تیز کیا، اور تیز کرنے کے بعد میں نے اس نوجوان کے چہرے کو پڑھا اور دیکھا، اور پھر میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے اس کی دعا کو سنا، اس کی زبان پہ کیا کلمات طیبات تھے، کیا دعائیہ جملے تھے، کون سی وہ دعا کر رہا تھا۔ آپ کے ایمان میں بھی تازگی ہوگی، ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور میں نے بھی وہاں حرم شریف میں مسجد نبوی میں یہ دعا کی، اس کی زبان پر یہ کلمات طیبات تھے: پروردگار میرے قلب کو، میرے دل کو سکون عطا فرما دیجئے، جس طرح آپ نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد نبوی میں سکون کو رکھا ہے، ویسے ہی میرے قلب میں آپ سکون عطا فرما دیجئے۔ اس کی محبت کا ایک
انوکھا انداز تھا۔ پھر دوبارہ سماعت فرمائیں، کہتا ہے پروردگار جس طرح آپ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی میں سکون رکھا ہے، ویسے ہی میرے قلب میں، میرے دل میں سکون عطا فرما دیجئے۔ تو میں بہت حیران ہوا، میں نے بھی دعا کی کہ پروردگار عالم یہ بات بہت پیاری کر رہا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی مسجد نبوی میں سکون کو رکھا ہے، ویسے ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں بھی سکون عطا فرما دیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے سچی سچی حقیقی عملی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔